ناظرین، سب سے پہلے ہم اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے، ڈان اخبار کی کہانی اور اس کا قضیہ جو اس وقت سیاسی اور صحافتی اور ایون عالمی صحافت کی جو دنیا ہے اس میں موضوع بنا ہوا ہے۔ اس کی کہانی کا جو موضوع وہ سیاسی اور عسکری قیادت کے مابین نیشنل سیکیورٹی کی حامل اہمیت والی ملاقات کی کہانی۔ اس کا قضیہ 3 ہفتے کے بعد بھی سلجھاؤ کے بجائے اب بھی الجھاؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ حکومت کی تردیدیں، عسکری قیادت کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار، قومی سلامتی کے منافی قرار دیا گیا اس اسٹوری کو، سیاسی قیادت پر دباؤ کہ کس طرح یہ کہانی پلانٹ یا فیڈ کی گئی، لکھاری سرل المیڈا کو کون، کیوں اور کیسے، یہ سارے سوالات اس سے ابھر رہے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی اور وزیر اطلاعات پرویز رشید کو اپنے عہدے سے سبکدوش کیا، بیان کیا کہ ان کی جانب سے لاپرواہی، کوتاہی برتی گئی۔ آج وزیر داخلہ چودھری نثار نے تفصیل بتائی کہ کیا ہوا۔ اس جرنلسٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر غلط ہے، آپ نیشنل انٹرسٹ میں اس خبر کو نہ چھاپیں۔ اگر پرویز رشید صاحب کی وہ بات نہ مانتا، یہ بھی میں نے کہا ہے، تو ان کو ظفر عباس صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی، ڈان کے انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ چودھری نثار نے اسٹوری کے مندرجات کو مکمل طور پر غلط قرار دیا، یعنی غیر ریاستی عناصر کے معاملے پر میٹنگ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور یہ کہ گزشتہ سالوں میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں۔ خبر سے بقول ان کے سول ملٹری قیادت میں تقسیم ڈالی گئی یا اس کی سازش کی گئی، اور اس ملاقات میں سیکرٹری خارجہ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو رہا ہے، سب غلط اور جھوٹ پر مبنی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی جس میں ISI، MI اور IB کے افسران شامل ہیں، اس کے سربراہ کا انتخاب ہونا ہے، کچھ حکومتی افسران بھی شامل ہوں۔ اس انکوائری کمیٹی کو ڈھونڈنا ہے ذمہ داران کو یا اس شخص کو جس نے یہ خبر فیڈ کی۔ ملٹری اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے، ان کا کہنا تھا۔ ملٹری چاہتی ہے کیونکہ ملٹری has been put in the dock wrongly، پر گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ جس بندے نے پرائم منسٹر کے ایک سے زیادہ دفعہ مجھے اکیلے میں کہ جو بھی کل بھی تھا، جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو منطقی انجام پہ لے جانا ضروری ہے، اور اس پہ اتفاق ہے کہ جس نے یہ جھوٹی خبر ڈان کو دی ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے، اس لیے یہ کمیٹی بہت اہم ہے۔ غرض یہ کہ خبر جھوٹی، من گھڑت، بے بنیاد تو لاجیکل بحث، اگر اس کہانی کا کوئی سر پیر ہی نہیں، جھوٹی ہے تو پھر کیسے قومی سلامتی کو کمپرومائز کر سکتی ہے؟ آنے والے دنوں میں یہ قضیہ سلجھنے کے بجائے مزید گمبھیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا جواد صاحب، معروف صحافی اور جیو نیوز کے ڈائریکٹر نیوز، اور اس اسٹوری کو شروع سے ہی فالو کر رہے ہیں ہم چند ساتھیوں کے ساتھ، اور ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مدر عباس، سینئر صحافی، کسی تعارف کا محتاج نہیں، کراچی سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں سعید غنی صاحب، ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جانے جاتے رہے ہیں اور اس وقت سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا، یہ اب آج آپ نے سارے دعوے دیکھے اور کل سے اس کو آپ نے ہی یہ سٹوری فالو بھی کی ہے پوری، تو یہ بحث نہیں ہونی چاہیے، لاجیکل بحث نظر آتی ہے مجھے کہ اگر یہ سرے سے جھوٹ ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں، تو پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کو کس طرح کمپرومائز کر سکتی ہے؟ اویس، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو سامنے آئی ہیں 2 آراء اس پہ، ایک حکومت کی ہے اور ایک فوج کی ہے، تو اس میں یہ لگتا ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی کوشش کی گئی ہے جس میں ان کو بدنام کر کے، ان کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کے اوپر سارا کا سارا مدعا ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، جو دنیا آپ کو کہتی ہے کہ یہاں پہ جہادی آرگنائزیشن ہے، یہاں پہ ایسے گروپس ہیں جو کہ حملے کرتے ہیں ہمسایہ ملکوں میں، اوریجنل پیس کو خراب کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنڈ آرگنائزیشنز ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے۔ ظاہر ہے حکومتی نمائندے باہر جاتے ہیں، UN جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، پرائم منسٹر جاتے ہیں،
یہ سوالات ان سے ہوتے ہیں. تو ایک ماحول تو اس سے پہلے بھی بنا ہوا تھا. تو فوج یہ سمجھتی ہے کہ اس سٹوری کے ذریعے ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, تو وہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں یا پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی کون ہے اس کے پیچھے, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ پلانٹ کیا. اور ایک طرح سے دیکھیں, اگر اویس, اگر آپ اور دو ادارے ہیں یا ایک ادارہ ہے اور ایک حکومت ہے, اگر اس کے درمیان بد اعتمادی اتنی زیادہ ہے, اور یہ سٹوری کا جتنا بھی پیرائے میں ہم بات کر رہے ہیں انویسٹیگیشن, یہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے جو اس وقت سول ملٹری تناؤ ہے, جو بد اعتمادی ہے. تو اس کے اندر جا کے فوج یہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے کیا ہے. آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں وہ کس رینک کا آدمی ہے, کیا وہ پرائم منسٹر ہے, کیا وہ کوئی منسٹر ہے, تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ بھی آپ کی حکومت میں یہ سازش ہمارے خلاف ہوئی ہے, یہ جھگڑا چل رہا ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ مختصر آپ کا جواب چاہوں گا, پھر مظہر عباس صاحب اور سعید غنی صاحب کو شریک گفتگو کریں گے. یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے کہ جو آپ نے بھی کہا کہ جو عسکری قیادت ہے اور وہ سمجھتی ہے, ایک طرف سے ان کو پرویز رشید صاحب کو سبکدوش کیا گیا یا اپنے عہدے سے ہٹایا گیا, تو ان کا جو الزام ہے یا جو ان کے اشارے ہیں وہ تو اب واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں حکومتی حلقوں میں ہی یہ پوشیدہ ہے وہ شخص یا وہ اشخاص. نہیں دیکھیں, اگر آپ دوبارہ جاتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کی طرف جو کہ آج چودھری نثار صاحب نے کہا کہ وہ میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ شائع کی گئی ہے, تو اس میں تو وہ اوپن ہینڈڈ ہے. اس میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی تحقیقات ابھی تک ہوئی ہیں, ہمیں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو وزیر اطلاعات تھے ان تک یہ جب خبر پہنچی تھی تو اس وقت انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی, تو یہ غفلت ہوگی, یہ کوتاہی ہوگی. تاہم اس کو پروب کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ آئی کہاں سے. اب ظاہر ہے اس میٹنگ کے جتنے بھی حصہ دار تھے, ایک سیاسی تھے, وہ چیف منسٹرز آئے ہوئے تھے, باقی حکومتی نمائندگان تھے, پھر فوج کے نمائندگان تھے. تو یہ اوپن اینڈڈ ہے اس وقت, اس کو آپ لیکن اشارہ ظاہر ہے حکومت نے پہلا کیا ہے, تو لگتا یہ ہے کہ وہ اس چیز کا لے رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے. مظہر, آپ اس صورتحال کو فالو کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے چودھری نثار صاحب تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تناؤ کی صورتحال ہی نہیں ہوئی, کبھی کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا قومی سلامتی کے مسائل پر, اور اس سٹوری کے کو لے کے آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے عبید, جو آج بات سامنے آئی ہے اس سے تو یہ ایک چیز اندازہ ہوتا ہے کہ خبر کسی ایسے فرد نے دی ہے جس کے بعد سرل کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ خبر میں کتنی جان ہے, اس نے انفارمیشن منسٹر کو فون کیا اور انفارمیشن منسٹر نے اس کو اپنے پاس بلایا, اور پھر اس خبر کی ظاہر ہے اس نے نہ ان کو روکا اور نہ اس کی تردید کی اور نہ یہ کہا کہ یہ خبر غلط ہے. یہ جو اگر چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس سے میں بات اخذ کر پایا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ظاہر ہے کسی منسٹر نے سرل کو سٹوری نہیں دی ہوگی, ورنہ وہ کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے کسی منسٹر کو ہی فون نہیں کرتا. تو یہ انہوں نے انفارمیشن منسٹر نے جب اس چیز کی تردید نہیں کی یا اس چیز کو, اس خبر کو روکنے کی کوئی بات نہیں کی, روکنے کی بات تو وہ اس طرح نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا بقول چودھری نثار کے کہ یہ خبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی میٹنگ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک رپورٹر کی اپنی ویریفیکیشن ہے, تو اس نے اسٹوری کو ویریفائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے اسپوکسمین سے ہی بات کی اور پرائم منسٹر کے قریب ترین آدمی سے بات کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاؤنٹر چیک تو یہاں نظر آتا ہے کہ ایک سٹوری ملی کسی رپورٹر کو, اس نے کاؤنٹر چیک کی. مظہر قطع کلامی کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ وہ جو اخلاقیات ہیں اور جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں اس سے تو بات آگے نکل گئی, وہ 5Ws اور نہیں, میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں, جس طرح حکومت نے جو اس پہ ریئیکٹ کیا ہے, یا اگر بجا طور پہ کہوں تو ایک اوور ریئیکٹ جو کیا ہے, اتنا معاملہ تو بڑھنا ہی نہیں تھا پوری دنیا کے اندر. تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیے معاملہ اس لیے بڑھا کیونکہ فوج مطمئن نہیں ہو رہی. ہاں وہی, آپ نے پہلی تردید کی, اس سے فوج مطمئن نہیں ہوئی, آپ نے دوسری تردید کی, اس سے فوج مطمئن نہیں, آپ نے تیسری تردید کی, پھر چوتھی تردید خود فوج کی طرف سے آئی کہ یہ سٹوری فیبریکیٹڈ ہے اور یہ سٹوری پلانٹڈ ہے. صحیح, یعنی جب بات یہاں تک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی ایک پارٹی کو اکیوز کر رہے ہیں. جب ورڈ پلانٹڈ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس نے بھی پلانٹڈ بھی اگر مظہر پلانٹڈ بھی مظہر رانا آپ دونوں ساتھ ہیں کہ پلانٹڈ ورڈ بھی جو ہے یہ جب اسحاق ڈار صاحب، چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر صاحب سے، اس کے بعد جو 6 سطور آئی ہیں اس میں پلانٹڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے. اس سے پہلے جو کور کمانڈرز کی اس پہ تھا کہ کور کمانڈرز جو کانفرنس ہے وہ ایکسپریس سیریس کنسرن آن فیبریکیٹڈ اور اوور فیڈنگ دس اسٹوری. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے فیڈنگ اور پلانٹڈ، ہاں اس کا مطلب ہے کہ مطمئن فوج نہیں ہو رہی، انیشیل انکوائری سے مطمئن نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ کا ایک واقعہ ہوتا ہے، ادھر پرائم منسٹر بھی جاتے ہیں، آرمی چیف بھی جاتے ہیں. اس کے بعد ملاقات میں بھی جہاں کوئٹہ جیسے واقعے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہاں بھی آرمی چیف پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا بنا اسٹوری کا، اور وہ اشارہ کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں سیریسنس ابھی بھی ہے. وہ اس اسٹوری کو ڈائی ڈاؤن نہیں کرنے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کس نے کی ہے لیک. صحیح. اچھا، سعید غنی صاحب بھی موجود ہیں. ہم لوگ تو سارے جرنلسٹ اور ایڈیٹرز ہیں تو ہمارا ویو جو ہے ہم سعید غنی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس قضیے کو لے کے، یہ حکومت یا حکمراں جماعت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے آنے والے دنوں میں؟ اگر صاحب ایک تو مسئلہ تو یقیناً ہے، اگر ایک ملک کا جو انفارمیشن منسٹر ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اور ایک بہت ہی مضحکہ خیز قسم کی جو چودھری نثار نے بھی کہی ہے بات کہ جی ان کو پتہ چلا تھا اس خبر کا لیکن وہ اس کو رکوا نہیں سکے، ان کو رکوانی چاہیے تھی. اب یہ اگر آپ اتنی ایفیشینٹ گورنمنٹ ہو تو پھر بے شمار دہشت گردی کے واقعات ایسے ہوئے جن کی اطلاع پہلے سے ہوتی ہے کہ جی وہاں یہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، لیکن ہم روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اس میں درجنوں لوگ بیچارے بے گناہ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو اس موقع پر تو کبھی اس بنیاد پر کسی کو نہیں ہٹایا گیا کہ جناب اطلاع آپ کو تھی، آپ روکنے میں ناکام ہو گئے. دہشت گردی کی میں بات کر رہا ہوں جو اس سے کئی گنا سنگین واقعات ہوئے. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اور ہماری گورننس اتنی اسٹرکٹ ہے کہ اگر ایک وزیر نے خبر کے پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ غلط ہے، اس کو پتہ چلا وہ نہیں رکوا سکا، ہم نے ہٹا دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بات کم از کم ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ صرف اس سبب کی بنیاد پر جو ہے وہ وزیر اطلاعات کو ہٹایا گیا ہوگا. صحیح. بات یقیناً اس سے آگے کی ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں. صحیح. رانا سوری سعید غنی صاحب، آپ پہلا موقع نہیں ہے. جی شاہد اللہ خان بھی ایک اسی قسم کے واقعے کے وکٹم جو ہیں وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی شاید اور بھی لوگ آگے جائیں گے. آپ کے دور حکومت میں میمو گیٹ اسکینڈل بھی ہوا تھا. حسین حقانی صاحب فارغ ہوئے تھے. جی حسین حقانی صاحب فارغ، حسین حقانی صاحب جو ہے وہ فارغ ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو. دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں ایک تو وہ اتنی جلدی کوئی چیزیں ہوئی نہیں تھیں، اور اس معاملے کو جس طرح یہاں سارا اچھالا گیا تھا، جس طرح سپریم کورٹ اس کے اندر انوالو ہوئی، جس طرح پوری انہوں نے ساری چیزیں کی، تو اس سے کم از کم اس کو اب کمپیریزن کسی طرح کا کوئی بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک واقعہ ضرور ہوا تھا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس کی نوعیت کہہ رہے ہیں کہ سعید غنی صاحب مختلف تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ اور یہ بحث جو ہے میرے خیال میں، اور یہ جو قضیہ ہے یہ ابھی گلے میں اٹکا ہی رہے گا؟ رانا مختصراً بتائیے گا، پھر رانا ان سے بھی مظہر سے بھی لیتے ہیں اور پھر. میرا خیال ہے کہ ہم کسی بڑے بحران کی طرف جا رہے ہیں. اگر جیسے آپ نے اپنے شروع میں ابتدائیہ میں کہا کہ دونوں سائٹ کا اصرار ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے یا فیڈ سٹوری ہے یا فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، تو اس کے باوجود آپ کا ایک پلر حکومت کا، ایک بہت امپورٹنٹ سیاسی ورکر جس نے کہ ہر دور میں ساتھ دیا ہو، اس کو آپ نے علیحدہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنا دیا جس کے ٹی او آر ابھی وضع تو نہیں کیا ہے، لیکن جو کہا گیا ہے کہ وہ جو ذمہ داری ہے اس کو فکس کرے گا، جو موٹیو ہے اس کے متعلق ڈسکلوز کرے گا، اور جو بلیم ہے وہ کس کا ہے اس پہ جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ شروع ہوئی ہے کہانی. دیکھیں اس کے اندر ایک تصیبی انہوں نے کی جو کل جو کرٹیسائز ہوا کہ کرٹیسزم کے بھائی ہے، مظہر نے بھی کہا، ہم نے اور آپ نے بھی چرچا کیا کہ اس کے اندر صرف سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکار ہیں
اس میں تو اس کا مطلب یہ JIT کی طرح ہی ہے. تو آج انہوں نے ڈھکے چھپے یا اس طرح الفاظ میں کہا وہ بھول ہو گئی تھی اور اس کے اندر کچھ اور حکومتی اہلکار بھی ہوں گے. مظہر آپ ساتھ ہیں نا؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آغاز ہے رانا جواد صاحب, آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے یہ بہت ہی شاید عمران خان کے ڈرنے سے زیادہ سنگین بحران ہے, اور چونکہ جس انداز میں اسٹریس کیا جا رہا ہے, معلوم کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوا, اس کی فائنڈنگز کا کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ اس لیک کو یا فیبریکیٹڈ اسٹوری کو یا پلانٹڈ اسٹوری کو یہ بالکل بھی اب تک مطمئن نہیں ہے اب تک جو انکوائری ہوئی ہے. اسی وجہ سے جو اب انویسٹیگیشن شروع کی جا رہی ہے اس میں جو ہے جو دو بڑی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرابلم ایگریویٹ ہو رہی ہے اور الٹیمیٹلی اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کافی خطرناک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.